798 سورۃ نوح آیت نمبر 11 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں. ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. گزری ہوئی آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی تھی. آیت نمبر 5 قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، یہ جو ہم نے رات پڑھا تھا. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، دن رات میں نے ان پہ محنت کی. اب وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے جو گزری ہوئی آیتوں میں بیان گزرا کہ وہ میرے طرف توجہ نہیں کر رہے تھے، میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہی سلسلہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں ربا میں نے ان سے کہا استغفار کرو اللہ تمہیں بخشے گا، اور پھر میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا یرسل السماء علیکم مدرارا. دیکھو جب تم استغفار کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم پہ بارشیں برسائے گا، موسلادھار بارشیں برسیں گی، تیزی کے ساتھ بارشیں برسیں گی، اللہ راضی ہوگا. اور میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ یمددکم باموال و بنین، اللہ تعالیٰ تمہارے مال بڑھائے گا، تمہارے بچوں کو بڑھائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات اللہ کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا. یہ اس طرح میں نے ان کو ترغیب دی، اس طرح میں نے ان کو سمجھایا. پھر میں نے ان سے یہ بھی کہا مَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہوا ہے لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کہ تم اللہ کی عظمت کو نہیں جانتے ہو. اللہ کتنا بڑا عظیم ذات ہے. دیکھو وہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے. اس لیے آگے فرمایا خلقکم اطوارا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا تدریجاً. دیکھو غذا، پھر غذا سے خون، پھر خون سے نطفہ، پھر نطفہ آگے چل کر کتنے مراحل سے یہ نطفہ گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنے مراحل سے تمہیں گزار کے پیدا کیا. کتنا بڑا اللہ ہے، تم اس کی عظمت کو نہیں جانتے ہو. قد خلقکم اطوارا، کتنے مراحل تم پہ تمہارے تخلیق میں اللہ نے گزار دیے. اور پھر میں نے ان کو یہ بھی کہا الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، میں نے ان سے یہ بھی کہا
کہ تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو کیسا بنایا ہے؟ اور میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں چاند رکھا روشن، اور اللہ تعالیٰ نے سورج رکھا چراغ بنا کر، اور میں نے ان سے یہ بھی کہا واللہ انبتکم من الارض نباتا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو مٹی سے ہی پیدا کیا، آدم علیہ السلام یا تم، جو مٹی ہی سے تمہارے اجزاء بنے ہیں تو تم بھی مٹی سے بنے ہو، ثم یعیدکم فیہا، پھر میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ اسی مٹی میں تم کو دوبارہ لے آئے گا، ویخرجکم اخراجا، اسی مٹی سے دوبارہ تمہیں اللہ نکالے گا، واللہ جعل لکم الارض بساطا، اس پوری زمین کو اللہ نے تمہارے لیے بچھونا بچھایا ہے، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ اس کے کشادہ راستوں پہ تم چلو۔ اب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے جو بیان کیا ہے، جو دعوت دی ہے، 950 سال جو تبلیغ کی ہے، اب اس کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی تمام باتوں کو رکھ رہے ہیں کہ اللہ میں نے ان سے یوں کہا، میں نے ان سے یوں کہا، میں نے ان سے یوں کہا، میں نے ان سے یوں کہا۔ پھر اب دیکھیے اللہ کی شان کریمانہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ عزتی میں جو کچھ عرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتار کے قرآن بناتے ہیں کہ قیامت تک لوگوں پڑھتے رہو۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو اس طرح دعوت دی۔ یہ اس طرح ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی تقریر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اس کو رکھا ہمارے سامنے، ہم پڑھ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے یوں تقریر کی اور اپنے قوم کو یوں دلائل دیے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرسل السماء علیکم مدرارا، فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا توبہ کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول کر تم پہ بارش برسائے گا، تیز بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدُكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم بڑھائے گا تمہارے لیے، بِأَمْوَالٍ، تمہارے مال اللہ بڑھائے گا، وَبَنِينَ، اور تمہارے بچوں میں اللہ برکت دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تعالیٰ تمہارے باغات کو آباد کرے گا، تمہیں باغات کا مالک بنائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے نہروں کو اللہ جاری کرے گا، مَا لَكُمْ، لوگوں تمہیں کیا ہوا ہے، لا ترجون للہ وقارا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں پہچانتے ہو، حالانکہ اللہ اتنا بڑا اور عظیم ذات ہے، وقد خلقکم اطوارا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے مراحل سے گزار گزار کر، الم ترو، کیا تم نہیں دیکھتے ہو، کیف خلق اللہ، کس طرح بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، 7 سماوات، 7 آسمان، طباقا، طبق در طبق اللہ نے بنایا ہے، وجعل القمر فیہن نورا، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں چاند کو رکھا ہے، چاند آسمانوں میں نہیں یعنی خلا میں رکھا ہے، وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اللہ تعالیٰ نے سورج کو چراغ بنایا، دونوں سے روشنی بھی لیتے ہو، وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے اگایا، پیدا کر دیا، تمہیں پیدا کیا ہے، پیدا کرنا، مٹی سے ہی تمہیں اللہ نے بنایا،
اور وہ قادر ذات اس نے تمہیں زندگی دی ہے، جب زندگی کی شام ہو جائے گی، مر جاؤ گے، جب تمہارا جنازہ اٹھے گا، اس کے بعد ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں لوٹائے گا اللہ اسی زمین میں، زمین سے تمہاری تخلیق ہوئی اور دوبارہ تم مٹی میں زمین میں چلے جاؤ گے، اور میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں قیامت نے آنا ہے، وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، جب قیامت برپا ہوگا تو اسی مٹی سے اللہ تمہیں اٹھائے گا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بچھایا، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ زمین کے کشادہ راستوں پہ تم چلو۔ اللہم وفقنا لما تحب